بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اگر آپ انصاف مانگیں گے تو پھر انصاف ہی ملے گا، رحم مانگیں گے تو رحم ہی ملے گا، فضل مانگیں گے تو فضل ہی ملے گا، محبت مانگیں گے تو محبت ہی ملے گی۔ تو آپ اللہ کو جیسا چاہیں گے ویسا پائیں گے۔ اگر حجت کرو گے اور بحث کرو گے تو ساری عمر برباد ہو جائے گی۔ اللہ نے دماغ کو پیدا کیا ہے اور آپ اللہ سے دماغ لڑاتے ہیں، لہٰذا اللہ سے کوئی شے لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سجدہ کر اور راضی رہ۔ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو سجدہ کرتا جا اور قریب ہوتا جا، سجدہ کرتا جا اور قریب ہوتا جا اور قریب ہو جا، تو نماز یہیں سے بچائے گی۔ آپ درود شریف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی۔ اور خیرات دیا کرو، صدقہ دیا کرو، یہ بے شمار بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور جب قربت چاہیے تو سجدہ کر لو۔ ایک سجدہ ہے وضو کر کے، ایک ہے والہانہ سجدہ کہ فوراً سجدہ اور بندہ اللہ کے قریب۔ تو اللہ کا قرب جو ہے وہ سجدے میں ہے۔ سجدہ نصیب ہو جائے تو فضل ہی فضل ہے، رحم ہی رحم ہے۔ یا اللہ اپنا راستہ دکھا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ دکھا، اور اپنے محبوبوں کے وسیلے سے ہم پر رحم فرما۔ حضرت واصف سے محفل میں سوال ہوا، انسان جب حقیقت کے سفر پہ ہو تو شریعت کی پابندی کس حد تک لازم ہے؟ حضرت واصف علی واصف نے جواب دیا، شریعت اگر سوال بنے تو آخری حد تک لازم ہے۔ اگر آپ شریعت کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ کسی انسان پر شریعت کس حد تک لازمی ہے، تو جواب یہ ہے کہ پوری حد تک لازم ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو روتا کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تو ہنستا کیوں ہے؟ ہنسنے والے کو اس کے رونے پر ہنسی آ رہی ہے، اور رونے والے کو ہنسی پہ رونا آ رہا ہے۔ جس کو ہنسی پہ رونا آ رہا ہے وہ ظالم ہے، جس کو رونے پہ ہنسی آ رہی ہے ممکن ہے وہ غیر جانبدار ہو، ظالم نہ ہو، لیکن یہ ظلم ہے کہ کسی کی ہنسی پہ تم رونے لگ جاؤ۔ کسی کی خوشی کو برداشت نہ کرنا ظلم ہے۔ اکثر لوگ دوسرے کو خوش دیکھ کے، مسرور دیکھ کے ظلم کرنے لگ جاتے ہیں۔ پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا قصد کیا۔ ماں سے نیک سفر پر جانے کی اجازت چاہی۔ ماں نے کہا، بیٹا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوں تو زیارت سے فیض یاب ہونا۔ حضرت اویس کرنی نے ایک طویل سفر کیا پیدل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نہ تھے۔ اویس کرنی ماں کے حکم کے مطابق واپس چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد قصد زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا۔ ماں نے کہا، بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے ہوں تو زیارت سے نصیب کو سرفراز کر لینا۔ اتفاق یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز تھے۔ اویس کرنی واپس آ گئے اور یوں زندگی میں ظاہری ملاقات نہ ہو سکی، لیکن ماں کے حکم کی بجا آوری کا انعام یہ ملا کہ آپ کو باطنی زیارت بلکہ ہمہ حال زیارت سے فیض یاب کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرقہ مبارک اویس کرنی ہی کو عطا ہوا۔ ماں باپ کے حکم کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے فرمان کے عین مطابق ہے۔